بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلی آلہ وصحابہ یا حبیب اللہ۔ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے شرح میت کا آج ہم سبق نمبر 6 پڑھیں گے جی۔ یہ میں نے عبارت ساری لکھی ہوئی ہے، پہلے ہم قواعد نحویہ پڑھتے جائیں گے اور اوپر فٹ کرتے جائیں گے انشاءاللہ عز و جل۔ آج کا سب سے پہلے قاعدہ یہ ہے کہ درمیانے کلام میں معرفہ آئے اور اس کے بعد جار مجرور، اور یہ وہ قاعدہ پرانا ہی ہے، نواں نہیں ہے۔ العوامل فی النحو ان علم ان العوامل فی النحو، العوامل معرفہ تھا، فی النحو جار مجرور تھا، معرفہ درمیانے کلام میں تھا، فی النحو جار مجرور کا متعلق موجود نہیں تھا، تو معرفہ کو ہم نے بنایا تھا ذوالحال، جار مجرور کو ہم نے متعلق کر کے بنایا تھا حال۔ آج بھی ہم ایسا کریں گے کہ درمیانے کلام میں معرفہ ہے، اس کے بعد جار مجرور ہے، جار مجرور کا متعلق لفظوں میں موجود نہیں، تو معرفہ کو ہم ذوالحال بنائیں گے، جار مجرور کو متعلق کر کے ہم حال بنائیں گے۔ ہم نے اس کو وہی قاعدہ العوامل فی النحو والا رکھا ہے، نواں قاعدہ یہ نہیں ہے، یہ میں فٹ کرنے لگا ہوں، پرانا قاعدہ نواں نہیں ہے جی۔ اللفظیات یہ نظر آ رہا ہے جی، معرفہ ہے، منہا اس کے بعد جار مجرور ہے، جار مجرور کا متعلق یہاں لفظوں میں موجود نہیں، یہ معرفہ درمیانے کلام میں ہے جی۔ کیسے پتہ چلا؟ یہ تو شروع میں ہے، یہ صیغہ صفت ہے اور صفت کے لیے موصوف کا ہونا ضروری ہے۔ ہم فا کے بعد لفظیہ سے پہلے نکالیں گے العوامل، کیا نکالیں گے؟ یہ موصوف ہے۔ اب بتائیں اللفظیہ تو شروع میں ہے کہ درمیان میں ہے جی؟ معرفہ درمیانے کلام میں ہے، اس کے بعد جار مجرور ہے، اس کا متعلق لفظوں میں موجود نہیں، ہم اس کو حال بنائیں گے، منہا کو متعلق کر کے اس کو ذوالحال حال بنا کے اس کی صفت بنائیں گے۔ ہاں یہ نیا قاعدہ بنا سکتے ہیں پہلا آج کا، کہ صفت کے لیے موصوف کا ہونا ضروری ہے، صفت کا موصوف اگر لفظوں میں نہ ہو تو نکالتے ہیں، یہ نواں قاعدہ ہے جی آج کا۔ ہر صفت کے لیے موصوف کا ہونا ضروری ہے، اگر عبارت میں موصوف صفت کا موجود نہ ہو تو موصوف مقدر نکالتے ہیں۔ یہ جتنے کتاب کی شرح لکھنے والے ہوتے ہیں، قافیے کی شرح جامی، تو وہ جامی قافیے کے متن میں اگر صفت موجود ہو تو موصوف جامی نکالتا ہے جی۔ سمجھ آ گئی ہے جی؟ یہ ایک قاعدہ میں نے پڑھا دیا، نیا پرانا ایک فٹ کرا دیا۔ اب ذرا سننا، اب یہ ہمارا پرانا قاعدہ ہے، کلام کے شروع میں معرفہ ہو اور اس کے بعد جار مجرور، جار مجرور کا متعلق لفظوں میں موجود نہ ہو، معرفہ کو ہم مبتدا بناتے ہیں، جار مجرور کو متعلق کر کے خبر بناتے ہیں، جیسے الحمدللہ والصلاۃ علی سید الانبیاء السلام علیکم، یہ فٹ ہو جائے گا یہاں اللہ دربین پر، یہ جار مجرور مل کر العوامل کی خبر بن جائے گی، کیونکہ ہم اس حال کو اس کا یہ ذوالحال حال میں کہ اس کا حال ہو گیا، ہمارے پاس پیچھے العوامل معرفہ کلام کے شروع میں ہے، الا دربین جار مجرور کلام کے شروع میں معرفہ اس کے بعد آیا، اس کو ہم کیا بنائیں گے؟ خبر جی۔ سمجھ آ گئی ہے؟ اس کے بعد ہے جی سماعیت و قیاسیت، کل والا 5ویں سبق کے اندر ہم نے جو قاعدہ پڑھا تھا، یہاں پر وہ فٹ ہو رہا ہے کہ ایک چیز کا 2 مرتبہ ذکر ہے، ایک مرتبہ اجمالاً ہے، ایک مرتبہ تفصیلاً ہے۔ جب تفصیلاً ذکر ہو تو وہاں 3 ترکیبیں ہوتی ہیں، یہ سارے قاعدے اس کے اندر جو تھے ہم نے کل بیان کر دیے۔ جتنے اجمال کے اندر تعداد بیان ہے، تفصیل میں اتنی تعداد ہو، تو اگر مبتدا خبر والی ترکیب کرنی ہے تو پھر نکالیں گے، یہاں پر 2 ہیں تو یہاں نکالیں گے مبتدا محذوف احدہما، یہاں نکالیں گے ثانیہما، یہ ایک ترکیب ہے۔ دوسری یہاں آنی نکالیں گے، سماعیتاً و قیاسیتاً معطوف علیہ معطوف مل کے اس کا مفعول بھی۔ تیسری ترکیب سماعیتاً و قیاسیتاً معطوف علیہ معطوف مل کے بدل۔ کل میں نے بتایا تھا 5ویں سبق میں کہ جب ہم نے بنانا ہے بدل تو پوری تفصیل کو معطوف علیہ معطوف مل کے بدل، جب ہم نے مفعول بنانا ہے تو پوری تفصیل کو معطوف علیہ معطوف مل کے پھر مفعول، لیکن جب خبر بنانا ہے تو ہر ایک کو الگ الگ، اس کو خبر بنانا ہے الگ، اس کو خبر بنانا ہے الگ جی، میں نے کل بتایا تھا۔ چلیں یہاں تک میں جو قاعدے پڑھے ان میں سے نواں قاعدہ تو میرے خیال میں نے ایک ہی پڑھا ہے، بقایا میں نے پرانے قاعدے پڑھے، وہ ایک قاعدہ نواں یہی پڑھا ہے، صفت کے لیے موصوف کا ہونا ضروری ہے، بقایا قاعدے پرانے ہی پڑھے ہیں۔ میں ترکیب کرنے لگا ہوں یہاں تک، فا تفصیلیہ، العوامل موصوف مقدر، اللفظیات صیغہ صفت، اس میں ہیا ضمیر اس کا نائب فاعل، صیغہ صفت اپنے نائب فاعل سے مل کر شبہ جملہ اسمیہ ہو کر ذوالحال، منہا
جار مجرور مل کے ظرف مستقر متعلق ہوا ثابتتن کے، ثابتتن اپنے فاعل ہی اور متعلق سے مل کر شبہ جملہ اسمی ہو کر حال ذوالحال حال مل کے العوامل کی صفت موصوف صفت مل کر مبتدا، کیونکہ العوامل شروع میں ہے، آگے الا دربین ہے، معرفہ کے بعد شروع میں جار مجرور آئے تو جار مجرور کیا بنتا ہے؟ خبر۔ الا جار دربینی مجرور، اب دربین کے اندر میں نے بتا دیا، میں وہ کرتا ہوں ایک پہلے مبدل منو بدل والی کرتا ہوں۔ دربین مبدل منو، سمایتن صیغہ صفت اپنے یا نافعل سے مل کر شبہ جملہ اسمی ہو کر مبدل معطوف ہے، واو اور فعل قیاسیتن صیغہ صفت اپنے نافعل ہی سے مل کر شبہ جملہ اسمی ہو کر معطوف علیہ معطوف مل کے بدل مبدل منو بدل مل کے الا جار کا مجرور جار مجرور مل کے ہم نے العوامل کی خبر بنانی ہے تو کریں گے ظرف مستقر متعلق ہوا ثابتتن کے، ثابتتن اپنے یا فاعل اور متعلق سے مل کے شبہ جملہ اسمیہ ہو کر اس کی خبر مبتدا اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوا۔ سمایتن و قیاسیتن، سمایتن صیغہ صفت اس کے اندر یزم نافعل صیغہ صفت اپنے نافعل اور متعلق سے مل کر شبہ جملہ اسمیہ ہو کر خبر ہوئی احدہما کی، احدہما میں احد مضاف ہما ضمیر مضاف الیہ مضاف مضاف الیہ مل کے مبتدا اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ۔ و قیاسیتن میں واو اور فعل قیاسیتن صیغہ صفت اس کے اندر یزمیر اس کا نافعل صیغہ صفت اپنے نافعل سے مل کر شبہ جملہ اسمیہ ہو کر خبر ہوئی مبتدا محذوف ثانیہما کی، ثانیہما مضاف الیہ مل کے مبتدا اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ۔ سمایتن و قیاسیتن، سمایتن اپنے نافعل سے مل کر شبہ جملہ اسمیہ کو معطوف علیہ، واو اور فتح قیاسیتن صیغہ صفت اپنے یا نافعل سے مل کر شبہ جملہ اسمیہ کو معطوف علیہ معطوف مل کے آنی فعل کا مفعول بھی، آنی فعل اپنے آنا ضمیر فاعل اور مفعول بھی اس مل کر جملہ فعلیہ خبریہ۔ توجہ ہے تواڈی؟ یہاں کو ایک بات بتا دوں، سید صاحب نے لکھی ہوئی ہے، جلدی جلدی ٹائم میرے پاس تھوڑا ہے۔ سمایتن کو جب ہم نے خبر بنایا احدہما کی، پھر قیاسیتن کو ہم نے خبر بنایا ثانیہما کی، اب سمایتن کے اندر ہم نے ہی ضمیر نکالی جس کا مرجع ہے احدہما، قیاسیتن کے اندر ہی ضمیر نکالی جس کا مرجع ہے ثانیہما۔ سوال یہ ہے کہ ضمیر ہے مؤنث کی جدھر لوٹ رہی ہے وہ مذکر ہے، سنا نہیں آپ نے؟ احدہما میں مبتدا احد ہے، ہما ضمیر تو مضاف الیہ ہے، احد مذکر ہے، جو ضمیر لوٹ رہی ہے وہ مؤنث ہے۔ یہاں قیاسیتن میں جو ضمیر ہے وہ مؤنث ہے، جدھر لوٹ رہی ثانی وہ مذکر ہے، تو یہ تو راجع مرجع میں مطابقت نہیں۔ اس کا جواب اکثر ضمیر اور مرجع کے لفظ میں مطابقت ہوتی ہے، اکثر ضمیر اور مرجع کے، لیکن کبھی کبھی ضمیر اور مرجع کے معنی میں بھی مطابقت ہوتی ہے۔ کبھی لفظ کا لحاظ نہیں کیا جاتا، معنی کا لحاظ کیا جاتا ہے، آپ نے سنا ہی نہیں ہے۔ ایک ہے راجع ضمیر، ایک ہے مرجع کا لفظ، ایک ہے مرجع کا معنی۔ اکثر راجع اور مرجع کے لفظ میں مطابقت ہے، لیکن کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے راجع اور مرجع کے معنی میں مطابقت کی جاتی ہے۔ قرآن سے سید صاحب نے مثال دی، قرآن پاک سے، مہما، مہما قرآن پاک میں ہے جی، پڑھے آگے، مہما، یہ تاتینا پڑھو نا جی، آتے ہی ہے تو تمہیں لگتا ہے من آیت لی بیہا، بس اب ٹائم تھوڑا ہے، تسحرنا بیہا، صحیح آ نہیں رہا، قاری کو بھی صحیح نہیں آیا، مجھے تو ویسے ہی نہیں آئی نا، مہما تاتینا بیہی من آیت لی تسحرنا بیہا۔ توجہ کرنا، ایک ہے بیہی اور ایک ہے آخر میں، یہ دونوں کا مرجع مہما ہے، دونوں کا مرجع۔ اب ایک ضمیر مذکر لوٹ رہی ہے، ایک ضمیر مؤنث لوٹ رہی ہے، جدھر لوٹ رہی وہ ایک ہی ہے، کیا مہما، ایک لوٹ رہی اس کے لفظ کے لحاظ سے، ایک لوٹ رہی اس کے معنی کے لحاظ سے، تو وہاں سنے ہی نہیں، لفظ مہما مذکر ہے لیکن اس مہما سے مراد ہے آیت۔ اب معنی کو دیکھیں تو وہ مؤنث ہے، اگر لفظ کو دیکھیں تو مذکر ہے۔ لوٹنے والی ایک مرتبہ مذکر لوٹ رہی ہے، لوٹنے والی ایک مرتبہ مؤنث لوٹ رہی ہے، تو ایک مرتبہ مذکر لوٹی تو لفظ کے لحاظ سے، جب مؤنث لوٹی تو معنی کے لحاظ سے، تو پتہ چلا ضمیر جو مرجع کے مطابق ہوتی ہے لفظوں میں بھی ہو جاتی ہے کبھی اکثر، اور معنی میں بھی کبھی ہو جاتی ہے۔ یہ جو ضمیر ہے احد کی لوٹ رہی، احد لفظوں میں تو مذکر ہے، معنی میں مؤنث ہے، کیونکہ معنی سے مراد عوامل، عوامل مراد، احد سے مراد عوامل ہیں، تو وہ جمع مکسر ہے، ادھر ضمیر واحد مؤنث کی لوٹی، پتہ نہیں آپ کو سمجھ آئی کہ نہیں آئی۔ آگے جا رہا ہوں جی، فالسماعیۃ من احد و تسعون عاملا، یہاں پہ ایک قاعدہ وہی ہوگا پرانا
بلکہ ابھی یہ جو پڑھا ادھر وہ بھی آ جائے گا. نواں ایک قاعدہ یہاں پر آ گیا, دوسرا نواں قاعدہ بھی بتاؤں گا, لیکن پہلے دو پرانے سناؤں گا. صفت کے لیے موصوف کا ہونا ضروری ہے, السماعیت صفت ہے, اس کے لیے بھی نکالیں گے العوامل. جی یہ پرانا ہو گیا, اب نواں ایک ہی ہے. اب السماعیت معرفہ درمیانے کلام میں ہے, اس کے بعد جار مجرور ہے, جار مجرور کا متعلق لفظ میں موجود ہے. یہ قاعدہ اتنی مرتبہ آئے گا آپ تھک جائیں گے کہ درمیانے کلام میں معرفہ, میں بار بار پڑھوں گا. یہ معرفہ درمیانے کلام میں ثابت کیا ہم نے کیسے, کہ اس سے پہلے موصوف نکالا. مینا جار مجرور کا متعلق لفظ میں موجود نہیں ہے, اس کو ثابتۃ کے متعلق کر کے کیا بنائیں گے حال. ذوالحال حال میں کیا بن گیا صفت, کس کی العوامل کی. اب العوامل آپ کے پاس معرفہ ہے, نواں قاعدہ بتانے لگا ہوں. العوامل معرفہ احادٌ نکرہ. اب یہ نواں قاعدہ شرح میں دوسرا آج کا کلام کے شروع میں, یعنی پہلا معرفہ دوسرا نکرہ پکا قاعدہ مبتدا خبر. جیسے قل هو اللہ احد, اللہ اس میں جلالت معرفہ, احادٌ نکرہ پہلا معرفہ, دوسرا نکرہ کیا بنتے مبتدا. جی العوامل مبتدا بنایا, احادٌ خبر بنایا, کیونکہ یہ نکرہ ہے وہ معرفہ ہے. جی تیسرا آج کے سبق کا نواں قاعدہ, جتنی بھی دہائیاں ہیں پہلی دہائی کو چھوڑ کر, پہلی دہائی کون ہے عشر, اگلی 8 دہائیاں ہیں 20 30 40 50 60 70 80 90, یہ 8 دہائیاں ہیں. 8 دہائیاں جو آگے والی ہیں جب ان سے پہلے اکائی لگتی ہے تو درمیان میں حرف عطف واو آتا ہے. آپ نے سنا نہیں میں نے کیا کہہ دیا, جی سمجھ آئی میں نے کیا کہا. اب اس 8 تیسرا جو قاعدہ بتا رہا تھا کہ 8 دہائیوں کے ساتھ جب کیا لگتی ہے اکائی, درمیان میں کیا آتا ہے حرف عطف. پکا قاعدہ ہے 8 دہائیوں کے ساتھ جب اکائی لگے گی, اکائی معطوف علیہ بنے گی, دہائی معطوف بنے گی. آپ نے سنا ہی نہیں جی, احادٌ معطوف علیہ, کیونکہ احد میں نے 1 30 میں نے کہا 90, اب ایک اکائی ہے یہ دہائی ہے اور دہائی 8 میں سے ہے, لہذا یہ معطوف علیہ ہے, یہ معطوف آپ نے سنا ہی نہیں, کوئی نہیں سمجھ نہیں آئی. جی تیسرا نواں قاعدہ میں نے بتا دیا, یہ معطوف علیہ ہے. اب جو معطوف علیہ کے اوپر اعراب ہے ظاہر معطوف پر بھی وہی ہے. 30 جمع مذکر ملحق جمع مذکر سالم ہے, اس کی حالت رفع واو ما قبل ضمہ کے ساتھ ہے, لہذا یہ معطوف علیہ یہ معطوف ہے. اب یہ بن گئے 91 اور 11 سے 99 تک میں نے کل والے سبق میں بتا دیا تھا. تمیز آتی مفرد منصوب, یہ عاملاً اس لیے مفرد منصوب ہے, یہ تمیز ہے. ہاں اب یہ کہنا تھا جی چوتھا قاعدہ یہاں سے نکالنا ہے تو نکال سکتے تیسرے سے, کہ وہ جو اکائی دہائی ہوگی نا, اکائی مل کر بنیں گے ممیز. خالی دہائی کو نہیں بنانا, خالی اکائی کو نہیں بنانا, اکائی دہائی کو ملا کے کیا بنائیں گے جی ممیز. اب یہ ممیز ہو گیا عاملاً. تمیز 11 سے لے کر 99 تک کی تمیز مفرد منصوب آتی ہے. ممیز تمیز مل کر جو یہ ترکیب میں بن رہا تھا کیا بنایا تھا ہم نے خبر, یہ العوامل کی خبر, مبتدا خبر جملہ اسمیہ خبریہ میں ترکیب کرنے لگا ہوں. فا تفصیلیہ, العوامل موصوف مقدر, السماعیہ صیغہ صفت, ہی ضمیر اس کا نائب فاعل, صیغہ صفت اپنے نائب فاعل سے مل کر شبہ جملہ اسمیہ ہوگا ذوالحال. منہا جار مجرور مل کے ظرف مستقر متعلق و ثابتۃ کے, ثابتۃ اپنے یا فاعل متعلق سے مل کے شبہ جملہ اسمیہ ہوگا حال. ذوالحال حال مل کر صفت العوامل کی, العوامل موصوف اپنی صفت سے مل کر مبتدا, احادٌ معطوف علیہ, واو حرف عطف, 30 معطوف, معطوف علیہ معطوف مل کے ممیز, عاملاً تمیز, ممیز تمیز مل کے خبر, مبتدا خبر مل کر جملہ اسمیہ خبریہ. 4 قاعدے میں بتا سکتا ہوں, بتائے آپ کو نویں. کتنے قاعدے؟ صفت کے لیے موصوف کا ہونا ضروری, ایک نواں قاعدہ. پہلا معرفہ, دوسرا نکرہ مبتدا خبر, دوسرا نواں قاعدہ. اکائی آجے 8 دہائیوں سے پہلے تو اکائی معطوف علیہ, دہائی معطوف, تو یہ تیسرا نواں قاعدہ. چوتھے کو اس کا حصہ بنا لو, اکائی دہائی مل کر کیا بنیں گے ممیز. آگے جا رہا ہوں. والقیاسیۃ منھا سبعۃ عوامل. اب اس میں 2 پرانے قاعدے ہیں, ایک نواں قاعدہ آئے گا, بلکہ 3 پرانے قاعدے بتاؤں گا اس میں, 3 پرانے 3 نویں پچھلے ہوئے. تو یہاں جتنے پڑھاؤں گا بتا رہے ہیں پرانے. صفت ہے, اس کے لیے موصوف کا ہونا ضروری ہے. القیاسیہ سے پہلے کیا نکالیں گے العوامل, موصوف ہو گیا. اب یہ معرفہ ہے, درمیانے کلام میں ہے, اس کے بعد جار مجرور ہے, جار مجرور کا متعلق لفظوں میں موجود نہیں, یہ ذوالحال ہے, یہ متعلق ہو گیا حال. اب یہ ذوالحال حال میں کی صفت ہو جائے گا. اب ہمارے پاس رہ جائے گا العوامل, معرفہ ہے کہ نکرہ. جی پھر پرانا قاعدہ, پہلا معرفہ سبعۃ عوامل, یہ نکرہ ہے. جی نواں قاعدہ بنانا تو یوں بنا لو, نکرہ نکرے کی طرف مضاف ہو تو معرفہ نہیں بنتا, نکرہ نکرے کی طرف مضاف ہو. چوتھا نواں قاعدہ, نکرہ نکرے کی طرف مضاف ہو تو خاص ہو جاتا ہے, معرفہ نہیں بنتا. لیکن یہ ہے نکرہ, کیونکہ سبع نکرہ عوامل نکرہ, یہ مضاف مضاف ہے. اس کے اوپر قاعدہ 5واں بتاتا ہوں, یہ مضاف مضاف ہے, یہ نکرہ ہو گیا. العوامل معرفہ, پہلا معرفہ, دوسرا نکرہ, پکا قاعدہ مبتدا خبر. جی ابھی ایک مرتبہ اور آئے گا, یاد ہوا ہے جی. 5واں نواں قاعدہ 3 سے لے کر 10 تک جو عدد ہے
اس کی تمیز جب آگے آئے گی، آگے اکثر آگے ہی آئے گی، 3 سے لے کے 10 تک عدد کی تمیز اکثر آگے آئے گی، اکثر آگے آئے گی۔ جو عدد ہے پکا قاعدہ وہ آگے مضاف ہوگا، ممیز مضاف، اور آگے تمیز مضاف الیہ ہوگی، جمع ہوگی، مجرور تو مضاف الیہ جب کہہ دیا مجرور ہوگی، جمع بھی ہوگی، لیکن چونکہ یہ غیر منصرف ہے، جمع منتل جموع اکیلا سبب 2 کے قائم مقام ہے، اس لیے کسرہ نہیں آیا، فتح کے ساتھ حالت جری آئی۔ کوئی سمجھ بھی آئی؟ 3 سے لے کے یہ 7 ہے، 3 سے لے کے 10 تک جو عدد ہے آگے تمیز آگے آتی ہے، اکثر آگے آتی ہے، تو وہ کیا بنتا ہے؟ ممیز مضاف، ممیز مضاف، آگے جو تمیز ہے وہ مضاف الیہ، تمیز بھی اور مضاف الیہ بھی، اور کیا ہوگی؟ جمع۔ مضاف الیہ جب کہہ دی تو مجرور ہوگی، تو اب اس پہ کسرہ اس لیے نہیں آیا، غیر منصرف ہے، اکیلا ہی سبب 2 کے قائم مقام ہے، عواملہ غیر منصرف منتل جموع ہے۔ جی سمجھ آئی؟ جی 5واں قاعدہ بتایا، 6واں قاعدہ آج کے سبق کا 9واں۔ 3 سے لے کے 10 تک کی تمیز اکثر آگے آتی ہے، لیکن کبھی کبھی پہلے آئے تمیز نہیں رہتی، وہ موصوف بن جاتا ہے، پھر وہ عدد صفت بن جاتا ہے، جیسے فیہا فصول ثلاثۃ، اب فصول موصوف ہے، ثلاثۃ اس کی صفت ہے۔ 6واں قاعدہ آج کے سبق کا بتا دیا، آگے جا رہا ہوں۔ اس میں نواں قاعدہ کوئی نہیں، پرانے 3 بتاؤں گا۔ نمبر 1 صفت ہے موصوف کا ہونا ضروری ہو گیا۔ نمبر 2 درمیان کلام میں معرفہ، اس کے بعد جار مجرور، پرانا قاعدہ۔ نمبر 3 العوامل جو نکالے ہیں وہ معرفہ ہے، عددان نکرہ ہے، پہلا معرفہ دوسرا نکرہ، مبتدا خبر۔ نواں قاعدہ اس میں کوئی نہیں آیا، 6 نویں قاعدے آگے 6۔ آگے جا رہا ہوں، ترکیب کرتا ہوں اس کی کر دی ترکیب، نہیں کر دی؟ العوامل موصوف، القیاسیہ صیغہ صفت، اس کے اندر یزمیر اس کا نافع ہے، صیغہ صفت اپنے نافع سے مل کر شبہ جملہ اسمیہ ہو کر ذوالحال، منہا جار مجرور مل کے ثابتتن کے متعلق ہو گیا، ثابتتن متعلق اپنے فاعل ہیا، اور اس متعلق سے مل کر شبہ جملہ اسمیہ ذوالحال، حال میں کہ العوامل کی صفت، العوامل موصوف اپنی صفت سے مل کر مبتدا، سبعۃ ممیز مضاف، عوامل تمیز مضاف الیہ، ممیز مضاف اپنی تمیز مضاف الیہ سے مل کے خبر، مبتدا خبر جملہ اسمیہ خبریہ، واو اور ویتف المانویۃ سے پہلے العوامل موصوف، یہ صیغہ صفت، اس کے اندر یزمیر نافع، صیغہ صفت اپنے نافع سے مل کر شبہ جملہ اسمیہ ہو کر ذوالحال، مینا جار مجرور مل کے ثابتتن کے متعلق ہو کے ثابتتن اپنے فاعل ہیا اور متعلق سے مل کر شبہ جملہ اسمیہ ہو کر حال، ذوالحال حال مل کے صفت العوامل، العوامل موصوف اپنی صفت سے مل کر مبتدا، عددان تثنیہ ہے، حالت رفع الف کے ساتھ ہے، اور یہ نکرہ ہے، العوامل معرفہ ہے، مبتدا خبر، عددان خبر ہو گیا، العوامل مبتدا خبر جملہ اسمیہ خبریہ ہوا۔ کوئی توجہ ہے تواڈی؟ جی آگے جا رہا ہوں، وتتنوع السماعیۃ من اعلیٰ 13 نوع، توجہ ہے؟ 6 نویں کہہ دے ہوئے، ایک اور بتا دوں گا بس، 7واں کہہ دے، توجہ ہے؟ تتنوع فعل، اور یہ ہم نے پہلے بتایا ہوا ہے، مضارع کا صیغہ جی پرانا قاعدہ ہے، کون سے مضارع؟ واحد مونس غائب، تو واحد مونس غائب، واحد مذکر غائب، ان کا فاعل کبھی اندر ہوتا ہے کبھی باہر ہوتا ہے، لیکن جب شروع میں ہے تو فاعل اکثر باہر، یہ تتنوع شروع میں ہے لیکن فاعل کہاں ہوگا؟ باہر۔ السماعیۃ یہ معرفہ ہے، پہلے نمبر پہ صفت ہے موصوف کا ہونا ضروری، العوامل، پھر معرفہ درمیانے کلام میں ہے، اس کے بعد جار مجرور ہے، ذوالحال، کوئی نہیں سمجھ آئی؟ نواں قاعدہ کوئی نہیں آیا، الحرف جار۔ اب یہ نواں قاعدہ 11 سے لے کر 19 تک جو عدد ہے اس کی دونوں جدے مبنی بر فتح ہوتی ہے، پیچھے چاہے جار آ جائے، 13 یہ 13 کو کہتے ہیں، 3 10 13، اب پیچھے حرف جار الا، لیکن 13 مبنی بر فتح، الا کا جار نظر نہیں آ رہا، وہ یہ اس کا جو جار ہوگا الا کی وجہ سے وہ محلن ہوگا، تو جو عدد ہوتا ہے اکثر ہوتا ہے ممیز ہے، اکثر کیا ہوتا ہے؟ 7واں قاعدہ بتا رہا ہوں، سوائے 1 اور 2 کو چھوڑ کر بقایا اکثر عدد ممیز ہوتا ہے، آگے تمیز آتی ہے، پتہ نہیں میں نے کیا کہہ دیا، 1 2 ممیز نہیں بنتا، اس کی آگے تمیز نہیں ہوتی، بقایا جو عدد ہے جتنے اکثر ممیز ہوتے ہیں آگے تمیز آتی ہے۔ 11 سے لے کے 99 تک عدد کی تمیز کیا آتی ہے؟ مفرد منصوب، یہ 13 ممیز ہے، 9 تمیز ہے، ممیز تمیز مل کے جار کا مجرور ہے، جار مجرور مل کے تتنوع کے متعلق ہے، اور العوامل موصوف تھا، السماعیہ صیغہ صفت تھا، یزمیر اس کا نائب فاعل مل کے شبہ جملہ ذوالحال ہے، من جار مل کے ثابتتن کے متعلق ہو کے صیغہ صفت اپنے نائب فاعل ہی اور متعلق سے مل کے حال، ذوالحال حال میں کی صفت، اور موصوف اپنی صفت سے مل کے تتنوع کو فاعل، فعل اپنے فاعل اور متعلق سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہوا۔ جی اب ہم ترکیب کرنے کے بعد بیان کرتے ہیں کہ اس کے اندر کیا بیان ہوا ہے، یعنی اب ہم سبق پڑھتے ہیں جی، تو ترکیب کے اندر ہماری بڑی سپیڈ تھی، تو آئندہ کوشش کریں گے کہ ترکیب میں سپیڈ نہ ہو، وہ جو ترکیب والی کسر ہے وہ ہم سبق میں نکالیں گے۔ جی کل ہم نے پڑھا تھا کل عوامل نحو کے
عبد القاہر کے لحاظ سے 100 ہے، جو عبد القاہر نے لکھے ہیں ان کے لحاظ سے کل عوامل نحو کے 100 ہے۔ کل ہم نے پڑھا تھا 100 عامل جو ہیں ان میں سے بعض لفظی ہیں بعض معنوی۔ 100 کی 2 قسمیں، لفظی معنوی۔ کل ہم نے لفظی عامل کی تعریف بھی پڑھی تھی، عامل معنوی کی تعریف بھی پڑھی تھی، اور خود عامل کی تعریف بھی پڑھی تھی۔ عامل کی بھی پڑھی، پھر عامل لفظی کی پڑھی، اور عامل معنوی کی تعریف پڑھی۔ آج ہم پڑھیں گے، آج سبق بڑا پیارا میرا بھی، آپ ترکیب کو خالی سبق نہ سمجھیں، کتاب کے اندر جو بیان ہے وہ سبق ہے، پھر اس کو فٹ کرنا، ترجمہ کرنا، یہ اس سے بڑا سبق ہے۔ جی میری طرف دیکھیں جی، آپ کیا کر رہے ہیں؟ عامل لفظی کی 2 قسمیں ہیں، سماعی اور قیاسی۔ عامل لفظی کی کتنی قسمیں؟ کون کون سی؟ جی آج آپ کو پڑھائیں گے ہم عامل سماعی اور قیاسی کی تعریف۔ عامل سماعی وہ ہوتا ہے ما یسمع من العرب ولا یقاس علیہ شیء آخر، جو عرب سے سنا گیا لیکن اس پہ کسی اور شے کو قیاس نہیں کیا جا سکتا۔ دوبارہ کہہ رہا ہوں، ما یسمع من العرب ولا یقاس علیہ غیرہ، جو عرب سے سنا گیا ہے لیکن اس پر کسی اور کو قیاس نہیں کیا جا سکتا۔ عامل قیاسی کی طریق پڑھنے لگا ہوں، ما یسمع من العرب و یقاس علیہ شیء آخر، جو عرب سے سنا گیا لیکن اس پر کسی اور کو قیاس بھی کیا جا سکتا ہے اور کیا جاتا ہے، اسے کہتے ہیں عامل قیاسی۔ جی یاد ہوئی ہیں سارے ریکارڈنگ تے نہ رو تسی آپ بھی۔ عامل سماعی جو عرب سے سنا گیا اور اس پہ کسی اور کو قیاس نہیں کیا جا سکتا۔ عامل قیاسی جو عرب سے سنا گیا لیکن اس پہ کسی اور کو قیاس کیا جا سکتا ہے، کیا جاتا ہے۔ عامل سماعی اور عامل قیاسی میں نے ان کی تعریفیں پڑھا دی۔ میری طرف دیکھیں، عامل سماعی جو ہیں وہ 91 ہیں، عامل قیاسی 7 ہیں، اور عامل معنوی 2 ہیں، یوں 100 پورے ہو جاتے ہیں۔ سماعی 91، 7 قیاسی 98، 2 معنوی 100 پورے ہو گئے۔ ذرا توجہ نہ سننا جی، پھر جو عوامل سماعیہ ہیں وہ 13 کے اندر بیان ہے جی، 13 کے اندر 13 انواع پڑھیں گے ہم شرح میت میں، ان کے اندر عوامل سماعیہ 91 بیان ہے۔ ایک بات بتاؤں گا، توجہ ہے آپ کی، افعال مقاربہ 1، افعال مدح و ذم 2، افعال ناقصہ 3، افعال قلوب 4۔ اگرچہ یہ فعل ہیں اور مطلق فعل میں داخل ہے، عوامل قیاسی ہیں، لیکن کچھ احکام کے اندر ان کے خاص ہونے کی وجہ سے ان کو عوامل سماعیہ میں شمار کیا گیا۔ آپ نے سنا نہیں، افعال ناقصہ سماعیہ میں شمار ہے، مد و ذم سماعیہ میں ہے، افعال قلوب سماعیہ میں ہے، افعال مقاربہ سماعیہ میں ہے، حالانکہ ہیں تو فعل، تو فعل تو عوامل قیاسیہ میں سے ہے۔ آج پڑھا الاول من الفعل مطلقا سواء کان الفعل لازما، اگرچہ یہ مطلق فعل میں داخل ہیں لیکن بعض احکام میں چونکہ یہ مطلق فعل سے ممتاز ہے اس وجہ سے ان کو سماعیہ میں شمار کیا گیا، جیسے کہ 11 سے لے کر 19 تک یہ جو اسم ہے ممتانع الاضافت ہے، اس کی اضافت ہی نہیں ہو سکتی۔ 11 سے لے کر 19 تک یہ وہ اسم ہے جس کی اضافت ہی نہیں ہو سکتی، یہ تو پھر اس میں تام ہوا، اس کو تو قیاسیہ میں داخل ہونا چاہیے تھا، قیاسیہ میں، کیونکہ اس میں تام قیاسی ہے، لیکن ہم نے اس کو بھی سماعیہ میں شمار کیا کہ یہ بھی بعض احکام میں، بعض احکام کے اندر اس کے اندر تخصیص ہے، بعض احکام اس کے خاص ہیں، اس لیے اس کو بھی ہم نے عوامل سماعیہ میں شمار کیا۔ تو زبانی میں نے آپ کو سبق پڑھا دیا، اب میں اوپر فٹ کراؤں گا، آپ نے فٹ کرنا ہے، میری طرف دیکھنا ہے۔ پس عوامل لفظیہ
پس عوامل یہ مینا ضمیر ہے، اس کے مرجے نکالنے ہم نے. اس ضمیر کا مرجے 100 ہے، اس ضمیر کا مرجے 100 ہے. آگے یہ ہے اس کا مرجے لفظیہ ہے، یہ ہے اس کا مرجے لفظیہ ہے، یہ ہے اس کا مرجے پھر 100 ہے. آپ نے سنا ہی نہیں، میں کیا کروں؟ توجہ کرنا، ایک بات کہنے لگا ہوں. اس کا مرجے صرف 100، اس کا مرجے 100 بھی کہہ سکتے ہیں، لفظیہ بھی. مزہ نہیں آیا؟ اس کا مرجے 100 بھی کہہ سکتے ہیں، لفظیہ بھی. لیکن اس کا مرجے صرف 100. کیا کروں؟ اس کا صرف 100، اس کا صرف 100. ہاں اس کا پھر لفظیہ اور 100 دونوں طرح. لیکن پھر کہہ رہا ہوں، ایک مرتبہ تھکا رہے ہیں آپ مجھے. اس کا صرف 100، کیونکہ لفظیہ 100 کی قسم ہے، صرف 100. اس کا 100 بھی کہہ سکتے ہیں لفظیہ، لیکن لفظیہ کہنا بہتر ہے، اولا ہے. اس کا 100 بھی لفظیہ بھی، لفظیہ اولا ہے کیونکہ لفظیہ کی قسم ہے، لفظیہ کی قسم ہے. اس کا صرف 100، یہاں پھر 100 بھی لفظیہ بھی، لیکن لفظیہ کہنا اولا ہے. آپ نے سنا ہی نہیں، 3 مرتبہ ایک بات کو دہرایا. آپ سمجھ تو میرا ترجمہ اور میرا سبق یہ ترکیب سے پڑھ کر ہے. عوامل لفظیہ اس حال میں کہ 100 میں سے ہوں 2 قسم پر ہیں. ترجمہ ہے میرا، یہ ہیں والا ترجمہ ہے. عوامل لفظیہ اس حال میں کہ 100 میں سے ہوں 2 قسم پر ہیں. آگے 3 ترجمے، بدل والا 1، مفعول بھی والا 2، مبتدا محذوف کی خبر والا 3. میں دوبارہ جا رہا ہوں پیچھے پھر آپ کی وجہ سے، کیونکہ آپ ایسے لگ رہے جیسے پتہ نہیں کہاں بیٹھے ہوئے. عوامل لفظیہ اس حال میں کہ 100 میں سے ہوں 2 قسم پر ہیں. یہ نہیں، میں کھڑا نہیں ہوا، ہیں کو لمبا کیا تھا. 2 قسم پر ہیں، یہ نہیں، سماعیہ اور قیاسیہ. یہ بدل والا. میری مراد سماعیہ اور قیاسیہ. 2 قسموں میں سے پہلی سماعیہ ہے، 2 قسموں میں سے دوسری قیاسیہ ہے. نہیں سمجھو ترکیب کو. آگے جا رہا ہوں. پس عوامل سماعیہ اس حال میں کہ لفظیہ میں سے ہوں، 100 بھی کہہ سکتے ہیں لیکن لفظیہ اولا ہے. دوبارہ، عوامل لفظیہ اس حال میں، عوامل سماعیہ اس حال میں کہ لفظیہ میں سے ہوں 91 عامل ہیں. آگے جا رہا ہوں. عوامل قیاسیہ اس حال میں کہ لفظیہ میں سے 100 کہہ سکتے ہیں لیکن لفظیہ اولا ہے. عوامل قیاسیہ اس حال میں کہ لفظیہ میں سے ہوں 7 عامل ہیں. پہلی مرتبہ سن رہے ہیں، آگے جا رہا ہوں. عوامل معنویہ، اب معنویہ چونکہ 100 دی قسم ہے، لفظیہ دی نہیں، لفظیہ کا مد مقابل ہے. لفظیہ کا 100 کی 2 قسمیں ہیں، لفظیہ اور معنوی. یہ تو لفظیہ کا مد مقابل ہے، تو یہاں مینا کا مرجع لفظیہ بنتا ہی نہیں کیونکہ یہ تو قسم ہی 100 کی ہے. یہ بھی 100 کی تھی، یہ بھی 100 کی ہے. ہاں یہ لفظیہ کی ہم نے سنا ہی نہیں ہے. عوامل معنویہ اس حال میں کہ 100 میں سے ہو 2 ہیں. آگے جا رہا ہوں، مزہ آ رہا ہے نا. عوامل سماعیہ، یہ میرے ترجمے، یہ سبق ہے میرا. عوامل، وہ میں نے کہا تھا کسر نکالوں گا، ترکیب جو سپیڈ سے پڑھی اس کی کسر یہاں نکال دی میں نے. عوامل سماعیہ اس حال میں کہ لفظیہ میں سے ہوں 13 9 پر، سنا ہی نہیں آپ نے. عوامل سماعیہ اس حال میں کہ لفظیہ میں سے ہوں 13 9 پر تقسیم ہوتے ہیں. آج کا سبق نمبر 6 اللہ کے فضل و کرم سے مکمل ہو گیا.